ایک عجیب ایمان افروز حدیث ہے جو وجد آور بھی ہے، ایمان افروز بھی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت شان نبوت و رسالت کو بیان کرنے والے بھی ہے، اور آقا علیہ السلام کی امت کے لیے اپنی عاجزی اور انکساری کا نمونہ دینے کی بھی ہے۔ آپ کی عظمت محبوبیت کی بھی آئینہ دار ہے اور آپ کی شان ابدیت کی بھی آئینہ دار ہے۔ اور اس حدیث کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انصار کے گھرانوں میں سے ایک گھرانے میں ایک اونٹ تھا اور وہ پاگل ہو گیا، وہ مارتا تھا لوگوں کو، تو انہوں نے پریشان ہو کر ڈر کر اس کو باندھ دیا اپنے ایک باغ میں، اور ڈرتے ہوئے پریشان حال آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ اسی اونٹ پر ان کی کھیتی باڑی کا، ان کے روزگار کا اور ان کی ساری زراعت کا انحصار تھا، تو اس وجہ سے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ وہ کاٹتا ہے، کھاتا ہے، مارتا ہے آدمیوں کو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو میرے ساتھ، لے کے اس باغ میں چلے گئے۔ وہ احاطہ تھا، چار دیواری تھی انصار کی، وہاں چلے گئے۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، دو اونٹ تھے، بلکہ دو الگ واقعات، دو اونٹ تھے، تو یا رسول اللہ آپ آگے نہ جائیے، یہ تو کاٹ کھاتے ہیں، باندھا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے کہ مجھے نہیں کچھ کہیں گے۔ آپ سارے چلے، وہ دونوں آئے، پہلا اونٹ آقا علیہ السلام کی بارگاہ آگے بڑھا۔ وہ پہلے انصار گھبرا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، آگے بڑھا، چار زانو ہو کر زمین پر بیٹھا اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اونٹ نے سجدہ کیا، عملاً فعلاً آقا علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ پھر دوسرا اونٹ آیا، اس نے بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چار زانو بیٹھ کر زمین پہ پھر سجدہ ریز ہو گیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ ھذا بہیمۃ یا رسول اللہ، وقال له اصحابہ ھذا بہیمۃ لا یعقل ویسجد لک۔ آقا یہ بہائم ہیں، جانور ہیں، ان کو عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، اس کے باوجود آپ کو سجدہ ریز ہوئے، سجدہ کر رہے ہیں۔ وَنَحْنُ نَعْقِلُ فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَّسْجُدَ لَكَ۔ یا رسول اللہ ہم تو اللہ پاک کے فضل سے ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہمارا حق زیادہ ہے کہ آپ کو سجدہ کیا کریں، ہمیں اجازت دیجیے یا رسول اللہ کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اور کتب حدیث میں اس کو امام بہقی آگے، اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے، امام بزار نے روایت کیا ہے، رجال صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے، امام نسائی نے روایت کیا ہے، امام منذری نے روایت کیا ہے اسناد جید کے ساتھ، امام ابن کثیر نے اسناد جید کے ساتھ روایت کیا، امام سیوطی نے اس کو صحیح کہا، تمام ائمہ نے ان حدیث کے جمیع روات کو ثقہ کہا، اور متواتر تواتر کی حد تک ایسی حدیث پہنچ گئی ہیں، کبھی اونٹ سجدہ کر رہے ہیں، کبھی گھوڑے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی بکریاں سجدہ کر رہی ہیں، کبھی کوئی ہرنی سجدہ کر رہی ہے، جو جانور بھی مصیبت میں آتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے۔ اور اتنی کثرت کے ساتھ یہ واقعات ہوئے کہ صحابہ کرام ہمیشہ دیکھ کر جب جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کرتے یا رسول اللہ میں سجدہ کی اجازت دیں۔ اور ایک حدیث میں سیدنا صدیق اکبر نے اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے عقل و شعور دیا، جانور جب سجدہ کر رہے ہیں آپ کو تو ہم تو حقدار زیادہ ہیں کہ حضور آپ کو سجدہ کریں، اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ مگر آقا علیہ السلام نے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا انسان کو اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، اور اگر کسی ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو، بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے زوج کو، شوہر کو سجدہ کرے، مگر نہ اسے اجازت ہے، نہ انہیں کسی شخص کو اجازت نہیں کہ خواہ کوئی پیغمبر، نبی اور رسول بھی ہے، اسے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، یہ منع ہے شریعت میں۔ تو آقا علیہ السلام نے سجدے کا بوجھ ادب اور تعظیم و تکریم کے پہلو میں سجدے کا بوجھ نہیں ڈالا امت پر کہ کوئی مجھے سجدہ کرے، منع کر دیا، کیٹیگوریکلی منع فرما دیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا جہاں حکم شریعت ہے، حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تعظیماً سجدے آقا علیہ السلام سے قبل پہلی تمام امتوں میں جائز تھے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا تعظیمی سجدہ، آدم علیہ السلام کو تمام ملائکہ سے کروایا،
اللہ رب العزت نے خود کروایا، تعظیماً سجدہ کروایا. وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، چونکہ سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں رہا. یہ تو اللہ کے سوا کسی کو کر دیا جائے تو کفر اور شرک ہو جائے. یہ شرک ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا. وہ سجدہ تعظیم تھا جو اللہ نے کروایا. تو تعظیمی سجدہ آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر تمام امتوں میں جائز رہا، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں بھی آپ نے جو دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. آپ کے والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی. مصر میں جب بات کھل گئی، یوسف علیہ السلام حکمران ہو گئے، تو آپ کے والدین سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ کی والدہ مائدہ اور آپ کے سارے بھائی بلوائے گئے اور سب نے سجدہ کیا. یہ قرآن مجید میں آتا ہے. تو قرآن مجید سے ثابت ہے اور کل احادیث میں سجدے کیے جاتے تھے تعظیماً. جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دے دیا. اب قرآن مجید میں یہ بات یاد رکھیں، تعظیمی طور پہ سجدہ کرنا قرآن سے ثابت ہے. آدم علیہ السلام کو بھی کرایا گیا، یوسف علیہ السلام کو بھی کرایا گیا، اور قرآن نے دونوں کو مینشن کیا. تو تعظیمی سجدے کیے جاتے تھے، اس کا ثبوت تو قرآن میں ہے. مگر ان کا منع کر دیا جانا، شریعت میں حرام کر دیا جانا تعظیمی سجدے کا، اس کا قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں. تعظیمی سجدے کو حرام کر دینا یہ قرآن میں نہیں آیا. اس کا جائز ہونا، اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے پہلی امتوں میں. حرام کس نے کیا؟ یہ رحمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے حرام کر دیا، کیٹاگوریکلی حرام کر دیا. اور اس میں کوئی اس حکم کو تعظیمی سجدہ اللہ کے تعظیمی سجدہ نبی کو یا ولی کو، نبی ہو، صحابی ہو، امام ہو، غوث ہو، کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، شیخ ہو، پیر و مرشد ہو، والدین ہو، مزار ہو یا حیات ہو، کسی شکل میں کسی کو بھی تعظیماً سجدہ کرنا قطعی طور پر حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور کوئی یہ راستہ نہ نکالے کہ قرآن میں نہیں حرمت کا ذکر آیا، حضور علیہ السلام نے کیا. تو یاد رکھیں پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام کیا ہوا اسی طرح ہے جیسے قرآن کا حرام کیا ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال کردہ حکم اسی طرح ہے جیسے قرآن کا حلال کردہ ہے. حضور اگر کسی چیز کو حرام کریں تو یہ اسی طرح ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا. اور قرآن مجید میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول حکم دیں اس کو کر لیا کرو، وہ اللہ کا حکم ہے. جس سے منع کریں رک جایا کرو. حضور کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا. تو اگر آقا علیہ السلام نے تعظیماً سجدہ کرنا شریعت محمدی اور امت محمدی میں حرام کر دیا تو وہ اسی طرح ہے گویا اسے اللہ نے حرام کر دیا. اس کی اجازت کسی کے لیے کسی شکل میں نہیں، استثناء نہیں ہے.